ایک عام آدمی جب مذہب کے قریب آتا ہے تو دو ایسی تعبیرات ہیں کہ جو اس کے قلوب و اذہان کو بہت متاثر کرتی ہیں۔ پہلی روایت ہے صوفیانہ روایت، اور گزشتہ 100-150 سال میں ایک دوسری تحریک، ایک دوسری موومنٹ جو ایک مسلمان کے دل میں تحریک پیدا کرتی ہے، اس کو جینے کا حوصلہ فراہم کرتی ہے، اس کے سامنے ایک مقصدیت رکھتی ہے، وہ ہے دین کی سیاسی تحریک۔ مسلمانوں کی ایک خلافت قائم ہو، مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہو، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ تخت تک پہنچے۔ یہ جو دونوں روایات ہیں یہ اپنے اندر بڑی جاذبیت، بڑی کشش اور بڑا سحر رکھتی ہیں۔ صوفیانہ روایت کے اندر جو کچھ فلسفیانہ اور علمی فکری مباحث دین کے نام پر علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ مجسم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک زندہ شیخ ہوتا ہے، اس سے تعلق بنتا ہے، اس سے میل ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ربط ضبط کی جو متاخر چیزیں وہ سب کچھ زمین پہ روح عمل ہوتی ہوئی نظر آتا ہے، شروع ہو جاتی ہیں ہمیں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر ایک بہت اسپرچل سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ دوسری جانب جو سیاسی تحریکیں ہیں اسلام کی، انہوں نے مسلمانوں کے دل میں اللہ کے دین سے ایک زندہ تعلق قائم کیا، اس میں ایک حرکت ہے، ہم روز کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے اپنے معاشرے، اپنے خارج، اپنے ماحول میں لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا، اس کا ایک جذبہ محرکہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں تحریکوں نے ایک عام آدمی کے بڑا متاثر کیا ہے۔ اس کے برخلاف آپ کی جو فکری منہج یا پیراڈائم ہے وہ تدبر، تعقل، غور و فکر، مختلف قوانین کا اطلاق، اس کو ملا کر اس کے کچھ عملی نتائج، چیزوں کی کیٹیگرائزیشن اس میں لے کے جاتا ہے۔ اس سے علم تو حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ جو ایک انر سیٹسفیکشن ہے، یا ایک مسلمان کا تعلق ہے اپنے سماج سے، اپنے خارج سے، یا خود اپنے داخل سے اسپرچولی، وہ پیدا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ دین کی صوفیانہ تعبیر اور دین کی سیاسی تعبیر، ان دونوں تعبیرات نے جو ایک زندگی فراہم کی تھی امت مسلمہ کو، اور جس میں لوگ جیتے تھے، اور وہ لوگ جو اب آپ سے متاثر ہو کہ آپ کے پاس بھی آئے ہیں، وہ بھی ایک فکری کرائسس کا شکار رہتے ہیں کچھ نہ کچھ، کہ یہاں باقی تو سب کچھ ہے لیکن وہاں پر جو کچھ ہمیں ملتا تھا وہ یہاں نہیں ملتا۔ تو سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اس کا کیا حل ہے؟ جو لوگ ان سلاسل اور ان تحریکوں سے نکل کے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کی فکر میں ایسا کیا ہے کہ ان کو اسی نوعیت کا اطمینان، اسی نوعیت کی ایک مقصدیت جو ہے وہ اس فکر میں بھی نظر آ سکے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دین کے جس فکر کو صحیح سمجھتا ہوں وہ ابھی افراد کو کوئی دعوت دینے کے مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی علمی تاریخ بہت سی تعبیرات کا مجموعہ ہے۔ دو تعبیرات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، ایک دین کی صوفیانہ تعبیر اور ایک دین کی سیاسی تعبیر۔ یہ تعبیر کے مرحلے سے آگے گزر کر افراد کو اپنے پیش نظر مقصد کے ساتھ متعلق کرنے کے مرحلے میں داخل ہوئی ہیں۔ ایک صدیوں پہلے داخل ہو گئی تھی، اور دوسری کم و بیش 1 صدی پہلے داخل ہو گئی تھی۔ اس لیے عملی لحاظ سے ان کا کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس بنیادی بات کو پہلے واضح کروں گا۔ یہ بات ہم جگہ جگہ واضح کرتے آ رہے ہیں کہ دین کیا ہے، اس کو کس طرح سمجھنا ہے، اس میں اصل کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، اس میں لواحق کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ بحثیں ہیں جو دور حاضر میں
پیدا ہوئیں اور پھر مختلف اہل علم نے ان بحثوں میں ایک زاویہ نظر اختیار کرنے کی صحیح کی۔ اس میں ایک بڑا نام امام حمید الدین فراہی کا ہے۔ ان کے سامنے یہ بنیادی مسئلہ تھا کہ وہ دین جو اللہ کے آخری پیغمبر نے دیا ہے، اس کو اگر مجھے سمجھنا ہے یا اس کو اپروچ کرنا ہے یا اس سے اپنے لیے ہدایت حاصل کرنی ہے، تو مجھے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس راستے کے خط و خال انہوں نے واضح کیے، اور یہ بنیادی بات پوری قوت کے ساتھ سامنے رکھ دی کہ قیامت تک اب دین میں اصل کی حیثیت قرآن مجید ہی کو حاصل ہے۔ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور جو دین آپ ہم کو دے کر گئے ہیں وہ قرآن اور سنت کی صورت میں ہے، جن میں اصل کی حیثیت اللہ کی کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے۔ یہ اصل کس طرح اصل کی حیثیت سے دیکھی جائے، دوسرے تمام علوم کو اس سے کس طرح متعلق کیا جائے، قرآن مجید کو تمام علوم اور تمام فنون کے لیے کیسے فیصلہ کن بنا دیا جائے، انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی ہدف کو حاصل کرنے میں صرف کی۔ اس سے ایک علمی تحریک کی ابتدا ہوئی یا علمی دعوت کی ابتدا ہوئی۔ علمی دعوت ظاہر ہے کہ چیزوں کو سمجھنے، اصول میں دیکھنے، ان کو اخذ کرنے، اصول کو زندگی کے اطلاقات تک پہنچانے کا عمل کرتی ہیں۔ یہی عمل اس پچھلے کم و بیش 100 سال کے عرصے میں ہوا ہے۔ اس میں میں نے بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنا کچھ حصہ شامل کر دیا ہے۔ امام فراہی، امام امین احسن اصلاحی، مولانا اختر احسن اصلاحی، اسی طرح اور بہت سے دوسرے اکابر اہل علم میں جنہوں نے اصلاً یہ خدمت انجام دی، اور اس طرح ایک نیا مدرسہ فکر پیدا ہو گیا۔ اس نئے مدرسہ فکر میں مختلف چیزوں کو کس طرح دیکھنا ہے، ان کی تنقیح کس طرح کرنی ہے، ان کا ربط کس طرح قائم کرنا ہے، یہ ہمارا موضوع رہا ہے، اور اسی پر اب تک ہم نے جتنا کام کیا ہے وہ سب کیا ہے۔ اس کا ایک حصہ وہ بھی ہے جس کو میں نے اپنی کتاب میزان میں دین حق کے عنوان سے ایک مقدمے کے طور پر لکھا ہے، اور اس کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ اس تعبیر کی روح سے یا قرآن مجید کو جس طرح ہم سمجھتے ہیں اس کے پیش نظر ایمان کے عملی تقاضے کیا بنتے ہیں۔ وہ عملی تقاضے اصل میں اس دعوت کی بنیاد ہیں جس میں ہر شخص، وہ عارف ہے یا عامی، وہ دین سے متعلق ہوتا ہے۔ ان کو اگر آپ نکال کے پڑھیے تو ان میں 3 چیزیں وہ ہیں جو ہر حال میں مطلوب ہیں۔ یہ بات کہ ہر شخص دین کی دعوت کا مخاطب ہے، یہ دین کی دعوت ایمان باللہ کی دعوت ہے، اللہ پر سچا ایمان۔ یہ ایمان جب انسان کے دل و دماغ کا احاطہ کر لیتا ہے، وہ دل سے ان حقائق کی تصدیق کرتا ہے جو انبیاء علیہم السلام بتانے کے لیے آئے ہیں، وہ زبان سے ان کا اقرار کرتا ہے، تو یہ تصدیق اور یہ اقرار اس سے سب سے پہلا مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اچھا عمل اختیار کرے، عمل صالح جس کو قرآن مجید کہتا ہے۔
وہ عمل جو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، جو اس کے تمام معاملات کو پاکیزہ بناتا ہے، اس لیے کہ پاکیزگی ہی دین میں مطلوب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کو دین تزکیے سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ تزکیہ عمل صالح سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ معاشرے سے متعلق ہر فرد پر دین کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہے، وہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی ذمہ داری ہے۔ اس کے تمام حدود آگے پھر مختلف ابواب میں بیان کیے گئے ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں یعنی ایمان، عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ لازمی تقاضے ہیں، یہ ہر وقت کے تقاضے ہیں، یہ ہر لحظے کے تقاضے ہیں، یہ ہر شخص سے مطلوب ہے۔ اس کے بعد پھر تین وہ تقاضے بیان کیے گئے ہیں جو حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں، اور جب پیدا ہوتے ہیں تو بعض اوقات اتنا غیر معمولی تقاضا بن جاتے ہیں کہ وہ ایمان اور کفر کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ان کو بھی اگر آپ اس مقدمے میں دیکھیں تو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی جگہ مسلمان کو دین کے معاملے میں پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑ جائے، اس کو زبردستی دین اختیار کرنے سے روکا جائے، دین پر عمل سے روکا جائے، دین کے اظہار سے روکا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر راہ کھلی ہو تو وہ وہاں سے ہجرت کر جائے۔ اس طرح کے موقعوں پر ہجرت ایمان کی علامت بن جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ معاملہ جبر تک پہنچ جائے، یعنی زبردستی قوت کے زور پر لوگوں کی گردنوں پر تلوار رکھ کر ان کے جان و مال کے لیے خطرہ پیدا کر کے ان سے یہ کہا جائے کہ وہ دین پر عمل نہ کریں یا دین کا اظہار نہ کریں۔ اس سے نیچے حالات اچھے ہیں، حالات برے ہیں، حالات سازگار ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، یہ فرد کے فیصلہ کرنے کا کام ہے۔ وہ جس جگہ کو اپنے لیے مناسب سمجھتا ہے اپنے اجتہاد سے طے کر لیتا ہے۔ لیکن اگر یہ صورت پیدا ہو جائے اور اس کے ساتھ راہ بھی کھلی ہوئی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ویسے تو یہ بتا دیا ہے کہ یہ ساری زمین وسیع ہے، چنانچہ جہاں یہ ہدایت کا یہ تقاضا بیان ہوا ہے قرآن مجید میں، وہاں الفاظ یہ ہیں کہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، یعنی تم نے اس صورتحال کو کیوں قبول کر لیا جبکہ خدا کی زمین وسیع تھی؟ تو زمین اگر وسیع ہے، راستے کھلے ہوئے ہیں، انسان اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا سکتا ہے، تو ہمارا دین تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور اس جگہ کو چھوڑ کر کسی بہتر مقام پر منتقل ہو جائے۔ اسی کو دینی اصطلاح میں ہجرت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا موقع آ گیا اور دونوں چیزیں بالکل متعین ہو گئیں، یعنی پرسیکیوشن کے بارے میں بھی کوئی شبہ نہیں رہا، خاص طور پر مکے میں لوگ اس کا ہدف بن گئے، اور یثرب میں ایک جگہ بھی میسر ہو گئی جہاں لوگوں کا استقبال کیا جا رہا تھا، یعنی اللہ کی زمین پر وہ جگہ انہیں مل گئی جہاں وہ آزادی کے ساتھ
اپنے دین پر عمل کر سکتے تھے۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ اب اگر کوئی ہجرت نہیں کرے گا اور اپنی جگہ ہی پر رہ کر اس ضعف کو قبول کر لے گا جس کے نتیجے میں ایمان کا اظہار بھی نہیں کیا جاتا، تو فرشتے جب اسے موت دیں گے تو پہلا سوال یہی کریں گے کہ تم کہاں پڑے ہو۔ یہ اس درجے کے تقاضے کی حیثیت سے قرآن میں بیان ہوا ہے۔ حالات ایسے نہیں ہیں، کوئی پرسیکیوشن یا مذہبی جبر کی صورت پیدا نہیں ہوئی، تو اللہ کا دین بھی اس کا تقاضا نہیں کرتا۔ دوسرا تقاضا یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں انسان کو بارہا یہ امتحان پیش آتا ہے کہ وہ حق کی شہادت دے۔ یہ گھر میں بھی پیش آتا ہے، خاندان میں بھی پیش آتا ہے، کاروباری معاملات میں بھی پیش آتا ہے، یہ پاس پڑوس کے تعلقات میں بھی پیش آتا ہے، سیاست میں بھی پیش آتا ہے، اور کبھی اگر کوئی مقدمہ بن جائے تو عدالتوں میں بھی پیش آتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے اپنی تعبیر میں قیام بالقسط کہا ہے، یعنی ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ قائم بالقسط رہے گا۔ جب کبھی اس کو حق کی گواہی دینی پڑ جائے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، وہ حق کی گواہی دے گا۔ اس کے دونوں پہلوؤں کو الگ الگ قرآن مجید نے دو الگ جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ ایک جگہ سورہ نساء میں اور دوسری سورہ مائدہ میں۔ ابتدا کے الفاظ کم و بیش ایک ہی جیسے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، معمولی فرق کے ساتھ یہی الفاظ دہرائے گئے ہیں۔ ایمان والو قائم بالقسط ہو جاؤ، انصاف کی گواہی دینے والے بنو، انصاف کے علمبردار بن جاؤ، اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے۔ یہ مدعا ہے بات کا، اس کو قیام بالقسط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تقاضا پیدا ہو جاتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا، زندگی کے معاملات میں، گھر کے معاملات میں، میاں بیوی کے معاملات میں، خاندان کے معاملات میں، کاروبار کے مسائل میں، اور اسی طرح سیاست، معیشت، سماج، ہر جگہ۔ جب یہ پیدا ہو جائے تو قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ تمہیں قائم بالقسط ہو کر رہنا ہے، اگرچہ یہ گواہی اپنے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنے اعزاء و اقربا کے خلاف دینی پڑے۔ اس درجے میں اس کی تاکید کی ہے۔ دوسری جگہ اس کو مخالفین کے بارے میں بھی بیان کر دیا، اس لیے کہ وہاں انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میری تو فلاں قوم کے ساتھ دشمنی ہے، کیا وہاں پر بھی مجھے اس کی پرواہ کیے بغیر کہ میری گواہی سے خود میری قوم کو نقصان پہنچ جائے، حقیقی گواہی دینی ہے؟ تو اس کو بیان کیا اور یہ کہا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم قائم بالقسط نہ رہو، حق کی گواہی نہ دو، نہیں، حقیقی گواہی دو، یہی تقوی کے قریب تک۔ تو دونوں جگہ اس کی تاکید کر دی۔ تو یہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا، حالات کے لحاظ سے جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان میں دوسرا تقاضا ہے۔ اور تیسرا اور آخری تقاضا نصرت دین کا ہے۔ اس دنیا میں انسان اپنے لیے بہت کچھ کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کرتا ہے، معاش کی جدوجہد بھی کرتا ہے، اور اپنے لیے آسائشیں بھی تلاش کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز ہمارے دین میں ناجائز نہیں ہے۔ اس دین میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
بندوں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی ہر طرح کی جد و جہد کی اجازت دیتا ہے، اور وہ زینتوں کے طالب ہوں تو ان کو بھی اللہ نے حرام نہیں قرار دیا۔ اللہ کے بندوں ہی کے لیے وہ پیدا کی گئی ہیں، ان کو حاصل کرنے کی جد و جہد بھی دین سے کوئی انحراف نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ معاش کی جد و جہد میں اگر آدمی دولت کمانے کی صحیح کرتا ہے تو یہ دولت کمانا اپنی ذات میں خیر طلب کرنا ہے، اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ اس لیے اس سے متعلق بھی کوئی بات، کوئی منفی احساس لوگوں میں پیدا نہیں کرنا، یہ اپنی جگہ۔ اس سب کے ساتھ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر اللہ کے دین کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، جان کی، مال کی کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو جاہدوا باموالکم وانفسکم، اس طرح کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اب دین کے لیے اپنا مال اور اپنی جان پیش کرو۔ یہ مطالبہ ہے جس کو نصرت دین کہا جاتا ہے۔ اس کے عمومی حالات بھی گرد و پیش میں موجود ہوتے ہیں۔ ہم کسی جگہ رہ رہے ہیں، وہاں کسی بندہ خدا نے اٹھ کے یہ کہا کہ ہمیں مسجد بنانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا معبد تعمیر کرنا چاہیے۔ مسجد بنانا، معبد تعمیر کرنا ظاہر ہے کہ دین کے لیے، وہاں لوگ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے۔ تو وہ اگر لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس محلے کے لیے ایک معبد تعمیر کیا جائے، 2 آدمی 4 آدمی اس کے ساتھ آتے ہیں، باقی لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، تو یہ دین کی نصرت ہوگی، دین کی مدد ہوگی، یہ دین کی خدمت کا کام ہے۔ آپ اسے خدمت کے لفظ سے تعبیر کر لیں، نصرت کے لفظ سے تعبیر کر لیں، اس کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اسی کو درجہ بدرجہ مختلف سطحوں پر دیکھتے چلے جائیے۔ مسجد اللہ کے پیغمبر کا بنایا ہوا ادارہ ہے، وہ ہر جگہ کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے سب سے پہلے اس کی مثال دی۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ دین کے علماء پیدا کیے جائیں، اس کے لیے کوئی آواز اٹھتی ہے۔ دین میں تحقیق کے ادارے قائم کیے جائیں، اس کے لیے کوئی صدا آتی ہے۔ دین کا رشتہ سوسائٹی سے قائم کرنے کی کوئی جدوجہد کی جائے، اس کی دعوت کا کوئی نظم حالات کے لحاظ سے برپا کیا جائے۔ اسی طرح کسی جگہ اگر مثال کے طور پر کوئی سیاسی جدوجہد ہو رہی ہے اور اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کا دین کے ساتھ سیاسی سطح پر بھی وہ تعلق پیدا ہو جو دین کہتا ہے، اور ہم اس کی جدوجہد کر رہے ہیں، تو مسجد سے لے کر یہاں تک یہ سب دین کی نصرت کے کام ہیں، دین کی مدد کے کام ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صدا بلند کی گئی ہے اور قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے، وہ ان الفاظ میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ جب اس طرح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے تو ایمان والو تم اللہ کے مددگار بنو، اللہ کی مدد کرنے کے لیے، تو اسے اللہ نے اپنی مدد قرار دے دیا ہے۔ اس مقصد سے اگر کچھ خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ میرے اوپر قرض ہے، اور میں اس کو اسی طرح نفع کے ساتھ لوٹا دوں گا جس طرح کہ تم توقع کر سکتے ہو، بلکہ تمہاری توقعات سے بھی آگے بڑھ کر۔ یہ جو قرض حسنہ کی تعبیر قرآن میں آئی ہے، وہ انہی مواقع پر خرچ کے لیے آئی ہے۔ نصرت دین، دین کی مدد، یہ تقاضا بھی ظاہر ہے کہ کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس وقت سامنے آتا ہے۔ مسجد بن گئی ہے تو مسجد کے پہلو سے ختم ہو گیا، اب مسجد کا نظم چلانا ہے تو اس میں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے تو کہا جائے گا۔ اسی طرح درجہ بدرجہ آپ سب چیزوں کے بارے میں تصور کر لیں۔ اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں نصرت کے یہ تقاضے، یہ ہم جانتے ہیں کہ بعض موقعوں پر لازم ہو گئے، یعنی کسی کے لیے اس سے گریز کرنا ممکن نہیں رہا، بلکہ کفر و ایمان میں فیصلہ کن بن گئے۔
اب یہ صورت نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے کسی کام کی ابتدا کرتے ہیں تو وہ اس کے دلائل دیتے ہیں، آپ کا اطمینان ہو گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے، تو ہر مسلمان کو جس طرح اچھا عمل کرنا ہے، جس طرح اپنے گرد و پیش میں لوگوں کو سچائی اور حق کی نصیحت کرنی ہے، اسی طرح یہ تقاضے بھی درجہ بدرجہ پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اس ساری بات کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں اور دین کے یہ لازمی تقاضے اور حالات کے لحاظ سے پیدا ہونے والے تقاضے اپنی صحیح روح کے ساتھ سمجھ لیے جائیں، اس سے ہماری عملی زندگی کی ایک تصویر بنتی ہے۔ یہ میں نے وہاں بیان کر دی، بتا دیا ہے۔ تو علم کی سطح پر اللہ کا دین کس طرح حاصل کرنا ہے، اس میں اصل کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، باقی سب چیزیں کس طرح اس سے متعلق ہوتی ہیں، کس کس حیثیت سے متعلق ہوتی ہیں، پھر وہ ایک بندہ مومن سے کیا تقاضے کرتا ہے، ایک اس کے احکام ہیں، یعنی وہ تقاضے جو میری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں، جو مجھے دین سے متعلق کرتے ہیں، وہ میں نے اس طرح ایمان کے تقاضوں کے زیر عنوان بیان کر دیے۔ یہاں تک بیان کا مسئلہ ہے۔ اب تک مدرسہ فرائی میں امام فرائی سے لے کے اب تک ہم اسی خدمت کو انجام دینے کی صحیح کر رہے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں ابھی لوگوں تک پہنچنے، لوگوں کو متعلق کرنے، لوگوں کو ان تقاضوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی لایا عمل دیا جائے، اس کا وقت ہی نہیں آیا، اس کا موقع ہی پیدا نہیں ہوا۔ ہمارے بعد ہو سکتا ہے کہ لوگ اس میں آگے بڑھیں۔ میں نے اب سے کئی برس پہلے انہی کاموں کے لیے جو اس وقت ہو رہے ہیں، المورد کے نام سے ایک ادارہ بنا لیا تھا۔ اس کو لوگوں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی قائم کیا، آپ کے ہاں بھی قائم ہوا۔ مجھ سے پہلے مدرسے کے جلیل القدر اہل علم اور میرے تلامذہ، اور اس سے پہلے جو ہمارے اکابر ہوئے ہیں ان کے تلامذہ، بلکہ دبستان شبلی کے دوسرے لوگ بھی بنیادی طور پر اسی نوعیت کا کام کرتے رہے ہیں۔ یہ علمی اور فکری کام ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، تقابل کرنا ہے، علم کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے، اچھے اہل علم تیار کرنے ہیں۔ اس میں جد و جہد کا اصلی محور اور مرکز یہی چیز رہی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز نے جو تقابل پیش کیا ہے وہ ابھی عملی طور پر وجود پذیری نہیں ہوا۔ یہ تو میں نے اس سوال کا جواب دیا ہے اور تفصیل کے ساتھ دے دیا ہے کہ ایمان کے تقاضے بیان کر دیے گئے ہیں اور ان تک پہنچنے کا پورا عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ علم کے پہلو سے ایک ایک چیز کی تنقید کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہاں تک کہ اس وقت بھی یہ تقاضا پیدا ہو گیا تھا کہ جن چیزوں میں ہمارا طرز فکر ذرا مختلف ہو گیا ہے ان کے استدلال کو واضح کیا جائے، تو ہم اعتراضات سیریز میں وہ خدمت بھی انجام دے رہے ہیں۔ صبح و شام کی مصروفیات کا ہدف یہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اپنی ذات میں علم و تحقیق کا کام ہے، اس لیے اس کے تمام پہلو بھی اسی لحاظ سے زیر بحث آتے ہیں، اور لوگ بھی اگر اس سے متعلق ہوتے ہیں، سنتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی درجے میں عامی ہوں یا عارف اسی سرگرمی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس سے آگے چونکہ کوئی لایا عمل دینے یا اس کو لے کر اٹھنے کا وقت ہی نہیں ہے یا نہیں آیا، تو اس کے تقاضے بھی بیان نہیں کیے جاتے یا ان کی طرف بھی پیشکش نہیں کی جاتی۔ دوسری تعبیرات کے مقابل میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور پہلا مرحلہ جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لی جائے کہ دین اصل میں ہے کیا،
وہ اپنی کیا حقیقت رکھتا ہے، کیا چاہتا ہے، اور انسان کو کس طرح سے اپنے ساتھ متعلق کرتا ہے، یہ بات پہلے واضح ہو جانی چاہیے۔ اس کو واضح کرتے ہوئے یہ بتانا پڑا ہے کہ دین کی صوفیانہ تعبیر کیا ہے، اس کی اصل اور اساس کیا ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں جو دینی لحاظ سے قابل اعتراض ہو گئی ہیں، کیا چیزیں ہیں جن کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ یہی معاملہ دین کی سیاسی تعبیر کا ہے، اس پر بھی اس علمی پہلو سے تجزیے اور تحلیل کی نوعیت کی گفتگو کرنا پڑی ہے، اور یہ بتانا پڑا ہے کہ اقامت دین کیا چیز ہے، اس میں غلطی کہاں سے ہوئی ہے، تعویل کا غلط طریقہ اختیار کیا گیا ہے تو اس سے کیا مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ سب دراز نفسی میں نے اس لیے کی کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ مدرسہ فراہی میں ہماری دعوت ابھی اسی مرحلے میں ہے، یعنی علم کی تنقیح کے مرحلے میں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ابھی ایک بڑا کام اس سال میں باقی ہے، اور وہ یہ کہ حدیث کے پورے ذخیرے کا بھی قرآن سے تعلق پیدا کر کے اسے مرتب اور مدون کر دیا جائے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ اس میں کچھ کام ہو چکا ہے اور ابھی کافی کام اس میں باقی ہے۔ یہ تصویر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس میں تینوں تعبیرات کا فرق واضح کیا جائے، ان کا استدلال متعین کر کے بتایا جائے، اس سے کیا چیزیں وجود پذیر ہوتی ہیں ان کی تحلیل کی جائے۔ یہ تو ہم وقتاً فوقتاً کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی آپ چاہیں گے تو ہر پہلو سے اس کی تنقیح کے لیے میں حاضر ہوں، لیکن عملی طور پر آگے لوگوں کو کس طرح متعلق ہونا چاہیے، یعنی کسی صحیح فکر سے کیا سرگرمیاں ان کو اپنے لیے اختیار کرنی چاہیے، وہ مباحث ہیں جن کے کچھ اصول میں نے بیان کر دیے ہیں اور اس ادارے کے تعارف میں بھی لکھ دیا ہے۔ عملی اقدام ابھی تک دنیا بھر میں کسی جگہ نہیں ہو سکا، تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس سفر کی روداد رکھ دی ہے تاکہ جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے اس کا جواب دے سکوں۔ اس کے بعد آپ کے لیے اب سوالات ہیں، آپ جس پہلو سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا جو آپ کے ذہن میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس ریلیشن کو طے کرنے کے لیے، وہ زیر بحث لا سکتے ہیں۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ بہت شکریہ غانم صاحب، آپ نے میرے ایک روحانی سوال کا جواب بھی ہمیشہ کی طرح فکری اور علمی اور نظریاتی پہلو سے ہی دیا، اور شاید یہی اس فکر کا امتیاز ہے کہ اس کے یہاں ہر چیز ایک اصول سے اطلاق تک جاتی ہے اور خواہشات پر مبنی کوئی کام نہیں ہوتا، اور بڑا کنکریٹ ایک نظام فکر اور ایک محکم سٹرکچر ہے جس کے ذریعے سے کسی بھی سوال کا جواب حاصل کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ہم سب جو پہلا سوال ہے وہ خود آپ چونکہ مختلف دینی تحریکوں سے وابستہ رہے، تصوف کا آپ کا اپنا ایک سفر ہے، سیاسی تعبیر میں پوری ایک جوانی آپ نے اپنی گزار دی۔ پہلا عملی سوال یہ ہے کہ کسی بھی تحریک میں یہ جو عملی اقدامات ہیں ان کا بھی کوئی وقت مقرر ہے، یہ کوئی خدا کا تکوینی فیصلہ ہوتا ہے، حالات کی رعایت سے معاملہ ہوتا ہے، لوگوں میں وہ فکری مقدمات آپ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں تب نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، یا اس کے لیے کوئی اندرونی کاوش ہے جس کو کرنے کا آغاز کرنا چاہیے؟ یعنی ان عملی اقدامات کا صحیح وقت جو ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے اور کیسے آتا ہے؟ اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا علم کی تشکیل جدید کا سفر پورا ہو گیا، یا پورا نہیں ہوا تو کم سے کم اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں ضروری تقاضے پورے کر دیے گئے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب کسی دعوت میں یا کسی علمی جدوجہد میں 2 سال میں ہو جائے، 10 سال میں ہو، 1 صدی لگ جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
مسلمانوں کا جو علم پیدا ہوا اس علم کو ایک مدون صورت اختیار کرنے میں 3 صدیاں لگیں، یعنی تیسری صدی ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا وہ علم جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوا وہ تدوین کے تمام مراحل سے گزر گیا۔ یہ تیسری صدی ہے جس میں ابتدائی طور پر قرآن مجید کو کس طرح سمجھنا ہے اور کس طرح سمجھا گیا اس نے ایک مدون صورت اختیار کر لی۔ ہمارے ہاں عام طور پر تفسیر طبری کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ اسی سلسلے کی ایک بڑی کاوش تھی۔ حدیث کی وہ کتابیں جو سیاہ ستہ کہلاتی ہیں وہ اسی تیسری صدی میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ 3 صدیاں کم و بیش اس میں لگ گئی۔ مسلمانوں کی تاریخ بھی اتنے ہی عرصے میں مدون ہوئی اور اس نے ایک باقاعدہ صورت اختیار کی۔ تو میں اس لیے یہ عرض کیا کہ اس وقت 3 صدیاں لگیں، ہمیں بھی 1 صدی کم و بیش ہو گئی ہے، اور میں بتا سکتا ہوں کہ ابھی اس سلسلے کے کیا کیا کام باقی ہیں۔ یعنی یہ اصل میں اسی علم کی تشکیل جدید ہے، اس کی ریکنسٹرکشن کا کام ہے۔ جب یہ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے یا اس حد تک پورا ہو جاتا ہے کہ اب لوگ اس کے مختلف تقاضوں کے لحاظ سے اس سے رجوع کر سکتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرحلہ مکمل ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری چیز بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اگلا کوئی مرحلہ جس طرح کہ اس مرحلے میں مثال کے طور پر ایسے لوگ ہی سامنے نہیں آئے جو علم و تحقیق کا ذوق رکھتے ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اس مرحلے کے بھی بہت سے معاملات صدیوں پر معلق ہو کے رہ جائیں۔ ایسے ہی دوسرے مرحلے کے لیے بھی اس مرحلے کو شروع کرنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اس کی ضروریات بہم پہنچانے والے لوگ ہونے چاہیے۔ کم سے کم ایک آدمی تو ہر حال میں چاہیے ہوتا ہے، جتنے بھی ہو جائیں۔ تو یہ دونوں چیزیں، یعنی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس 1 صدی میں پہلا مرحلہ بڑی حد تک پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، کہہ سکتا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں، اس کے تمام اجزاء مکمل ہونے چاہیے، اس کے بعد ہی اگلا قدم اٹھانا چاہیے۔ لیکن یہ بحث تو کی جا سکتی ہے دوسرے مرحلے کے لیے، یا جس مرحلے کی طرف انہوں نے توجہ دلائی تھی اس کے لیے اشخاص ہر حال میں ہونے چاہیے۔ وہ نہیں ہوں گے تو جس طرح پہلے مرحلے کے اشخاص نہ ہوں تو اس میں کچھ نہیں ہو سکتا، دوسرے میں بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس میں افراد بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اس اصول پر۔ ڈاکٹر واضح ہوا غام صاحب۔ اچھا، ایک اور پہلو کی طرف ذرا اشارہ کیجئے گا۔ آپ اکثر فرماتے ہیں خود ماضی کے اندر جو بڑی علمی فکری تحریکیں ہیں ان کو شیوع حاصل ہوا، ان کا ایک فروغ ہوا، اور آج ہمیں اس کے اثرات اور نتائج پورے اکناف عالم میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کو سیاسی طور پر ایک طرح کی حمایت حاصل ہو گئی، اور اس دور کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، طاقتیں تھیں، خود مسلمان ایک بڑی عالمی طاقت تھی، اس کا سپورٹ اور فروغ اس فکر کو حاصل ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں جو شیوع کا عمل تھا اور اصولوں سے اطلاق کا عمل بھی اور لوگوں سے اس کو ریلیونٹ اور متعلق کرنے کا عمل بھی، خود سیدنا مسیح کی تاریخ کے فروغ کے بارے میں بھی آپ نے ایک طرف اشارہ کیا تھا، کیا یہ عمل بھی ہوتا ہے؟ اور اس میں بھی اس چیز کا امکان ہے کہ جو مراحل صدیوں میں طے ہونے ہیں وہ چاہے چند سالوں میں طے ہو جائیں؟ اگر ہمیں کسی ملک کے اندر مثال کے طور پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں دنیا میں، سعودی عرب کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، باقی ممالک میں ہے، تو کوئی بادشاہ سلامت، کوئی سیاسی جماعت اس نیریٹو کو اپنا لے جو آپ فکری سطح پہ بتا رہے ہیں، تو یہ عملی اقدامات کی جو سپیڈ ہے آپ کو لگتا ہے یہ اس کے نتیجے میں بڑھ جاتی ہے، جلدی یہ مرحلہ طے ہو جاتا ہے؟ میرے نزدیک کسی چیز کی رفتار کیا رہے گی اس میں بہت سے عوامل کام کرتے ہیں۔ ان عوامل میں ایک بڑا عامل یہ بھی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، سیدنا مسیح کی دعوت اس بڑے پیمانے پر دنیا میں عام نہ ہوتی اگر سلطنت کے زعماء اسے قبول نہ کر لیتے۔ اسی طرح فقہ حنفی کو
جو فروغ حاصل ہوا وہ شاید اتنا نہ ہوتا اگر عباسی قاضی ابو یوسف کو قاضی القضات کی ذمہ داری نہ دے دیتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سیاسی عمل یا سیاسی قوت بڑا کردار ادا کرتی ہے، لیکن یہ عوامل ہیں جو رفتار کو تیز بھی کر سکتے ہیں، چیز کو زیادہ محکم بھی بنا سکتے ہیں۔ مثلا ابن تیمیہ کے فکر کو جس طرح کا فروغ سعودی حکومت قائم ہونے کے بعد ہوا وہ اس سے پہلے نہیں ہو سکا۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، تاہم جو اصل سوال آپ نے کیا تھا کہ لوگ اس سے متعلق ہوں، اس کے لیے تو سب سے بڑا عامل وہی افراد اور بنیادی کام کا کم سے کم اس مرحلے تک پہنچ جانا ہے جہاں وہ ان کی تمام ضروریات کو پورا کر سکے۔ یعنی اگر کام اس درجے ہی میں نہیں ہوا کہ وہ ان کی تمام ضروریات کو یا ضروریات ہی کہہ لیں ان کو پورا کر سکے، تو پھر اگر قبل از وقت کوئی مدد بھی حاصل ہو جائے تو اس کا اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اسی طرح سے اگر لوگوں کو اس فکر کے ساتھ متعلق ہونا ہے تو سیاسی نظم اس سے متعلق نہیں کرتا لوگوں کو، اس کے فروغ کا باعث بنتا ہے۔ متعلق تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اس کے علمبردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگ شخصی طور پر ان سے اپنا تعلق استوار کر لیتے ہیں۔ صوفیانہ دعوت میں دیکھ لیجئے، ایسا نہیں ہوا کہ پہلے ہی دن آ کے ایک بات کہی گئی اور لوگ خانقاہوں میں چلے گئے اور انہوں نے اپنے شیوخ کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا۔ اگر آپ جنید بغدادی سے بھی شروع کر لیں تو پہلے ایک بڑا عرصہ ہم جانتے ہیں ایسا گزرا ہے جس میں وہ لوگ اپنی بات بھی سوسائٹی میں بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اخوان الصفا کے رسائل جنہوں نے پہل تصوف کی بنیادیں قائم کی ہیں، ان پر کسی مصنف کا نام بھی لکھنا ممکن نہیں ہوا۔ اب بھی ہم نہیں جانتے کہ وہ کن لوگوں نے تصنیف کیے تھے۔ اس وقت جگہ جگہ حلقے وجود پذیر ہو جاتے تھے اور ان میں لوگ الگ سے جا کر ان چیزوں کو سمجھتے، جانتے اور اس کے مختلف مباحث میں شریک ہوتے تھے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی علمی فکری تحریک اٹھتی ہے ایسے ہی اٹھے، اور کم و بیش 1.5-2 صدی کے بعد جا کر وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ پھر اپنا وہ نظام قائم کر سکیں جس کے آپ نتائج اب پوری مسلم دنیا میں دیکھتے ہیں، مراکش سے انڈونیشیا تک ہر جگہ اسی دعوت کا غلبہ ہے۔ یہی معاملہ اگر آپ دیکھیں تو سیاسی تعبیر کا ہوا ہے، اس میں بھی بہت وقت لگا یہاں تک کہ پھر ایک جماعت وجود میں آ گئی اور اس جماعت نے ایک سیاسی جماعت کی صورت اختیار کر لی۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں اس سیاسی جماعت کے بنیادی اہداف کو سامنے رکھ کر لوگ جدوجہد کے لیے آمادہ ہوئے۔ تو یہ تمام مراحل افراد پر منحصر ہوتے ہیں اور بنیادی کام پر۔ مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی جو اسلام کی سیاسی تعبیر کے بانی ہیں، خود بتاتے تھے کہ ان کی یہ دعوت جب علم کے مرحلے میں تھی تو اس وقت کیا مسائل تھے اور کیا ضروریات تھیں، اور جب وہ علم سے عمل کے مرحلے میں داخل ہوئی تو پہلا مرحلہ کیا تھا، دوسرا کیا تھا، اور وہ وقت کب آیا کہ جب عمومی طور پر لوگ اس سے متعلق ہو کر ایک ہدف کے لیے جدوجہد کرنے لگ گئے۔ تو یہ سب مراحل اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس میں جو حقیقی علمی بنیادیں ہیں وہ بھی ہر لحاظ سے واضح ہوں، اور جس مرحلے میں آپ داخل ہو رہے ہیں اس کے افراد آپ کے پاس ہوں، ورنہ اس میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا، نقطہ واضح ہوا۔ ایک اور پہلو کی طرف میں چاہتا ہوں ذرا آپ روشنی ڈالیں کہ عام طور پر ہر شخص کی یہ ایک دلی خواہش ہوتی ہے کسی بھی مذہبی فکر سے وہ متاثر ہو، اس سے اپنے تعلق کا اظہار کرے کہ اس کا فروغ ہو ریاست کی سطح پہ، کیونکہ ریاست کی سطح پہ جب کسی چیز کا فروغ ہوتا ہے تو عالمی منظرنامے پہ بھی وہ فکر نمایاں نظر آتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ شاید ہمارے حلقوں سے نکل کے باہر بھی پہنچے گی۔ ایک اور تھوڑا باریک سے سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ سیاسی عصبیت اس فکر کو اپنا لے اور کوئی حکومت، کوئی بادشاہ، کوئی مملکت اس کو ایک نظریے کے آدرش کے طور پہ اختیار کر لے، اس کا مثبت نتیجہ تو نکلتا ہے کہ شیوع اور فروغ بہت 120 کی اسپیڈ سے لگ جاتا ہے، لیکن
خود آپ کا جو مطالعہ ہے، کیونکہ یہ اکثر ہمارے لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے، تو اس کے نتیجے کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب کوئی بھی سیاسی فکر کسی نظریے کو اپنا لیتی ہے تو اس کے بھی کچھ اثرات اور نتائج اور ثمرات ہم نے دیکھے ہیں کہ خود وہی فکر جن اساسات پہ کھڑی ہوتی ہے، اقتدار کی قوت چونکہ اپنے کچھ تقاضے رکھتی ہے، تو وہ خود پرسیکیوشن یا لوگوں کے اوپر اسی چیز کو غلبہ کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کے خلاف اٹھتی ہوتی ہے۔ معتزلہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ خواہش رکھنا اور اس کے لیے جدوجہد کرنا کہ جی ہم کسی بڑے سیاسی نظم کو اس فکر سے متاثر کر دیں، اس سے ہمارا شیوع و فروغ ہوگا، کیا یہ خود بات اپنی ذات میں فکر کے لیے کوئی مہلک ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ دور گزر گیا، اب تو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ زمانہ نہیں رہا جب بادشاہ سلامت کسی چیز سے متاثر ہو جائیں تو وہ لوگوں کو مجبور کر دیتے تھے یا لوگ ان کے زیر اثر کسی چیز کو قبول کر لیتے تھے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں ہر چیز لوگوں کے شعور کی سطح پر ان کو مخاطب کرے گی اور اسی طرح سفر طے کرے گی جس طرح سے ہم مغربی فکر میں یہ دیکھتے ہیں کہ سفر طے ہوا۔ اس کے اثرات کہاں کہاں پہنچتے ہیں، وہ اگر سیاستدانوں تک بھی پہنچ گئے ہیں، وہ ریاست کے ذمہ داروں تک بھی پہنچ گئے ہیں، تو ان کی زبان اسے بیان کرے گی، وہ اداروں میں ظہور پذیر ہونے شروع ہو جائے گی، اس پر بحث مباحثے شروع ہو جائیں گے، وہ عدالتی نظام پر بھی اثر انداز ہوگی۔ یہ تمام عمل چونکہ جمہوری اصولوں کے مطابق ہونا ہے، الا یہ کہ دنیا میں کوئی اور بڑی تبدیلی آ جائے، تو اس لیے اس طرح کے نہ خطرات اب ہیں اور نہ اس کا کوئی امکان ہے کہ ایسا اقدام ہو اور وہ کوئی مسائل پیدا کر دے۔ اس کے کم و بیش اب آثار ختم ہو گئے ہیں دنیا کے اندر۔ چنانچہ جو دو چار ریاستیں ایسی نظر بھی آتی ہیں جہاں بادشاہت ہے یا آمریت ہے، ان کو بھی بتدریج اگر دنیا کا یہی نظم قائم رہا تو اسی جانب بڑھنا ہے۔ تو میرے نزدیک اس طرح کی چیزوں کے بارے میں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اچھا صاحب، ہم اگر نہ سوچیں لیکن ان کی ضروریات اور تقاضے ہماری فکر سے ہم آہنگ ثابت ہونا شروع ہو جائیں، جیسے میں دو عملی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاکستان کے اندر جنرل مشرف کا ایک دور آیا اور وہ انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات کرتے تھے، ایکسٹریمزم کے خاتمے کی بات کرتے تھے۔ ہم اپنی فکر کے نتائج کے لحاظ سے بھی انہی چیزوں کی دعوت دیتے تھے۔ ایک ہم آہنگی پیدا ہونی شروع ہو گئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف جو انیشیٹوز تھے ریاست کی سطح پہ اٹھائے گئے، ہمارا جو فکری ایک طرح کا وزن ہے وہ بھی ان میں عملی طور پر اگرچہ ہمارے اقدام کے نتیجے میں نہیں ڈال دیا گیا۔ یہی معاملہ اس وقت شاید سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ تو یہ فرمائیں گے نا کہ جی مجھ سے تو جو بھی دین پوچھے گا میں تو اس کو دین بتاؤں گا، وہ اپنی ذات کے اندر کوئی لائٹڈ ماڈریٹ آدمی ہو یا اپنی ذات کے اندر کوئی مذہب بیزار آدمی ہو، لیکن وہ ہماری فکر کو آگے استعمال کر کے سوسائٹی کے اندر کچھ چینج لاتا ہے۔ تو ایسے مواقعوں پہ ہمیں سیاسی اسٹیبلشمنٹس اور ان تحریکوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے ہے، یا جو بے کم وقاص ہمیں دین پتہ ہے ہم بتائے تھے لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ اس کا استعمال کہیں نہ کہیں اپنے کسی مقاصد کے لیے ہو رہا ہو؟ یہ سب فطری طور پر ہونا چاہیے۔ جس کا جی چاہے وہ پوچھے، جس کا جی چاہے وہ اس کو قبول کرے، جس کا جی چاہے وہ اس کو لوگوں تک پہنچائے، اس کے لحاظ سے کوئی اقدام کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ کم سے کم میں تو ادنیٰ درجے میں بھی اس کے ساتھ کوئی قدم ملا کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، اس لیے کہ یہ چیزیں کسی دعوت کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہیں۔ لیکن پوچھا جائے گا تو ضرور بتائیں گے، کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو ضرور رائے دیں گے، کوئی آدمی اس طرف قدم بڑھائے گا اور اس کو کسی مدد کی ضرورت ہوگی فکری یا علمی سطح پر تو اس مسئلے کا حل کر کے اس کو پیش کر دیں گے، لیکن اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا خان صاحب، یہ بات فرمائیے گا، خود اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر پیغمبر کے ذریعے ایک مشن اس کے سپرد کر کے زمین پر کچھ عملی اقدامات کیے۔ ان عملی اقدامات میں جو تقاضا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں لوگوں سے، اس میں آپ نے بار بار ذکر کیا کہ بندے ہوں گے، افراد ہوں گے، وہ آئیں گے، بالکل سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن ہر جگہ پر قرآن مجید نے مال کی بات کی ہے، پیسے کی بات کی ہے، اور اپنی جیبوں سے اپنی کمائیاں نکال کر صرف کرنے کی بات کی ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک تحریک آگے نہیں بڑھتی، خدا کی مقرر کردہ پیغمبر کو بھیجنے کے بعد کی تحریک بھی آگے نہیں بڑھتی۔ تو یہ مجھے بتائیے گا، یہ جو ہماری دعوت کا عملی فیز ہے، کیا اس کے لیے
مثال کے طور پہ کوئی بہت مالدار آدمی ہماری فکر سے تحریک سے متاثر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں آج $1 ارب اس کے لیے مختص کرتا ہوں، تو اس کے ذریعے بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو عملی اقدامات کا مرحلہ ہے بہت سوئفٹ انداز میں بڑا ایکسلریشن کے ساتھ زیادہ جلدی طے ہو سکتا ہے؟ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، جاہدوا باموالکم وانفسکم۔ آپ کے پاس افراد ہیں اور مال نہیں ہے، آپ کے پاس مال ہے اور افراد نہیں ہے، تو بھی کام نہیں ہو سکتا۔ دونوں چیزیں ہوں گی تو ان کے توازن ہی سے نتائج نکلیں، ورنہ $1 ارب بھی اگر آپ کے پاس ہے یا $1 ارب بھی ہے تو وہ واپس کر دیں، کسی اچھے نیک کام میں صرف کریں جا کر۔ آپ کے پاس افراد ہونے چاہیے ہر حال میں۔ متوازے ہوا آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا غلام صاحب، آپ کا جو پورا دبستان ہے، دبستان شبلی 100 سال کی تاریخ ہے، شبلی سے شروع ہوتا ہے، پھر ابوالکلام آزاد، علامہ اقبال سے سلمان ندوی، مولانا مودودی علیہ رحمہ، مولانا محی فراہی، مولانا اصلاحی، مولانا محی خان، سب کسی نہ کسی پہلو سے اسی ریکنسٹرکشن، ری لرننگ، ری تھنکنگ اور کریٹیکلی دین کا مطالعہ، اصل سورسز کی طرف رجوع کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جتنے علماء بھی ہیں ان کے ہاں بھی فکر ظاہری بات ہے اس پیور فارم میں سامنے نہیں آئی جس طرح سے آپ نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دی ہے۔ ان لوگوں کے یہاں بھی خود اسی فکر کی پریزنٹیشن میں بکھرے ہوئے وہ تقاضے موجود ہمیں نظر آتے ہیں جو کہیں نہ کہیں دین کی سیاسی تعبیر سے بھی متعلق ہیں اور کہیں نہ کہیں صوفیانہ روایت سے بھی ہمیں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلا میں ایک مثال سے آپ کے سامنے بات کو واضح کر دیتا ہوں۔ خود آپ کے جو استاد مولانا فرائی ہیں ان کی تفاسیر کا مطالعہ کریں یا ان کے شعری مجموعوں کا مطالعہ کریں تو وہ مسلمانوں کی وہ جو عظمت رفتہ کی بازیافت ہے، مسلمانوں کی خلافت کا احیاء ہے، اس طرح کی چیزوں کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ دبستان خود اپنی ذات میں جو ایک تاریخ رکھتا ہے وہ تاریخ بھی اسی روایت سے کہیں نہ کہیں جڑی کی نظر آتی ہے۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ فکری سطح پر آپ نے ایک پورا کا پورا نیریٹو پیش کر دیا، خود اس دبستان کے اندر آپ کے نیریٹو کو جگہ بنانے کے لیے وقت درکار ہے؟ اس میں کیا شبہ ہے؟ کوئی عمل بھی جب شروع ہوتا ہے تو وہ پہلے دن پایا تکمیل کو نہیں پہنچ جاتا۔ ان لوگوں نے ابتدا کی تھی، جب ابتدا کی جاتی ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑی تاریخ ہوتی ہے تو ایک ایک چیز کو تنقیح کے عمل سے گزرنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا معاملہ تھا، قرآن مجید میں کیا نظم ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں، قرآن مجید کیا قطعی دلالہ ہے، قرآن مجید کے ساتھ دوسری چیزوں کا تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے۔ امام فرائی کے ہاں آپ دیکھیے تو یہی موضوعات ہیں، باقی چیزوں کی طرف ابھی اس طرح توجہ بھی نہیں، اور اس میں انسان بہت سی چیزوں سے متاثر بھی ہوتا ہے، اس کے گرد و پیش کے حالات بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ میرے مجموعہ کلام میں ایسی بہت سی نظمیں لوگوں کو دکھا سکتے ہیں جو اسی زاویے سے لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو اس لیے یہ سب عمل ایسے ہی ہوتا ہے۔ خود میری اپنی تحریروں میں آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، چند سوالات لے کے انشاءاللہ ہم اس کا خاتمہ کریں گے پہلے سیشن کا، پھر چائے کا وقفہ ہوگا اور پھر آپ کو براہ راست اس موضوع سے متعلق سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا ہم سے ایک اور ڈائلیمے کو حل فرمائیے کہ جتنے بھی لوگ آج تک میری ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہوئی جو آپ کی فکر سے متاثر ہوئے، وہ سب ایک فکری سفر طے کر کے آئے ہیں۔ کوئی مولانا مودودی کی جماعت سے وابستہ تھا، اس کے بعد ڈاکٹر اسحاق علیہ رحمہ کی جماعت سے وابستہ ہوا، اس کے بعد مولانا اسحاق کو اس نے سننا شروع کیا، اور بہت سارے علماء ہیں، ان سے ہوتے ہوتے ایک لمبا فکری سفر ہے کہ لوگ آپ تک پہنچتے ہیں۔ وہ جو تحریکیں ہیں آپ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ اپنے اوپر اتنا وقت گزار چکی ہیں اور وہ عملی اقدامات کی دنیا میں بھی آ چکی تھی۔ اب ایک آدمی جو زندگی کے 30 سال ان عملی اقدامات کو اپنا کر آپ کی طرف آ رہا ہے اور ان عملی اقدامات نے اس کی نفسیات پہ بڑے گہرے نقوش چھوڑ دیے ہیں، ایک زندگی کے معمولات، ایک روزمرہ، ایک مزاج، ایک ماحول بن گیا ہے۔ شب جمعہ پہ جانا ہے یا کہیں شب بیداری کرنی ہے یا کہیں سے روزے پہ نکلنا ہے یا کہیں ہفتہ وار لوگوں کا اسٹڈی سرکل ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جتنی تحریکیں اپنے اندر کوئی ذکر کی محفل رکھتی ہے، کوئی میلاد النبی، تو ایک عملی حرکیات نظر آتی ہے۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آ گئے آپ کی فکر کی طرف، بڑا متاثر کیا آپ کے طرز استدلال نے، لیکن ایک نفسیاتی تقاضا اور ایک نسٹیلجیا بھی ہے ماضی کا، تو کیا کوئی بلینڈ بن سکتا ہے اس کا کہ جب تک آپ لوگوں کے ہاں فکری اقدامات کا لائے عمل نہیں بنتا تب تک کچھ پیچھے کی تھوڑی بہت چیزیں کرتے رہیں اور فکر آپ کی اپنا لیجیے؟
عملاً میرا خیال ہے ایسا ہی ہوتا بھی ہے. ہم نے کبھی کسی شخص سے تقاضا نہیں کیا تو سب کام چھوڑ دیں. کسی کا دل چاہتا ہے کچھ سیاسی جدوجہد کرتا رہے تو ہم خود بھی کہہ دیتے ہیں اس کو کہ اچھی بات ہے. جو لوگ سیاسی جدوجہد کرتے ہیں آپ کا دل لگتا ہے تو آپ بھی اس پہ کام کرتے رہیے. اسی طرح جو لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، میں تو خود لوگوں سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو اگر وقت ملے تو ضرور جائیے اور وہاں کچھ وقت گزار لیجیے. ہم دین کے سمجھنے سمجھانے کا کام کر رہے ہیں، اس میں اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. میں نے تو اس سے آگے کبھی کوئی بات نہیں کی. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا ہم سب کے یہ جو سمجھنے سمجھانے کا عمل ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جو انٹلیکچوئلز ہیں اور فکر کرنے والے، فکر افروز یا بصیرت رکھنے والے دانشور انٹلیکچوئلز کا طبقہ ہوتا ہے، بڑا قلیل ہوتا ہے، کوئی 4-5% یہ بھی بہت زیادہ اگر میں بتاؤں. تو نتیجے کے اعتبار سے تو نہ سیاسی حمایت ہمیں حاصل ہوگی، نہ اللہ تعالیٰ اتنے ڈالرز دے گا کہ اس کے نتیجے میں بہت جلدی فروغ ہو جائے. سوچنے سمجھنے والی فکر ہے، ویسے ہی چند لوگ ہیں. تو وہ جو عملی اقدامات کا مرحلہ آئے گا وہ 100-2 صدی بعد، اس سے بھی زمین کے اوپر کیا تبدیلی واقع ہو جائے گی؟ اس کا تعلق ان افراد سے ہے جو اس مرحلے کی ابتدا کریں گے. اگر ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ لوگوں میں حرکت پیدا کر سکیں اور کوئی ایسا قابل عمل طریقہ اختیار کر سکیں تو اس کے نتائج نکل آئیں گے جس طرح پہلے نکلے. یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ پیسے ملے ہیں یا نہیں ملے. وسائل بھی اصل میں افراد کے کام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فراہم کر دیتا ہے، تو یہ فطری طریقے سے ہوگا. میں تو ان چیزوں پر سوچتا بھی نہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ کیسے سوچتے رہتے ہیں. وہ آپ کے کرنے میں جو کام ہے وہ آپ کرتے ہیں اور جو ہمارے کرنے آخری ایک دو سوال ہم سب یہ بتائیے گا کہ ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ جن تحریکوں کو فروغ حاصل ہوا، خود مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی علیہ رحمۃ کی تحریک کو، تو بڑے صاحبان علم کو اس نے متوجہ کیا جو اپنی ایک فکری تراث، اپنی ایک میراث، اپنی ایک ہسٹری رکھتے ہیں. برصغیر میں دیوبندی تحریک کے بڑے علماء ہیں یا خود برصغیر کے اندر جو باقی بھی روایت سے پیدا ہوئے. تو آپ کو کیا یہ بات لگتی ہے کہ جو آپ کا پورا کا پورا فکری پیشکش ہے یہ اگر علماء کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوتی ہے؟ میں کیونکہ عملی زندگی کے لحاظ سے، اس فکر کے مستقبل کے لحاظ سے یا جو ریلیونس ٹائم ہوتی ہے اس لحاظ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر کوئی فکر کسی اسٹیبلش روایت کے بڑے اذہان مذہبی علماء کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ جو مرحلہ آپ بتا رہے ہیں آنا ہے ابھی، اس کو آنے میں کچھ صورت رفتار میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے؟ میں نے یہی جواب دیا ہے. اس کا تعلق افراد سے ہے. جس سطح کے افراد کسی دعوت کی طرف متوجہ ہوں گے اسی سطح کے کام ہونے شروع ہو جائیں. اس میں بیٹھ کر کوئی لائے عمل نہیں بنایا جاتا. فرد بنیادی طور پر کسی دعوت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. وہ فرد کیا ہے، اس کی کیا صلاحیتیں ہیں، وہ کیا کام کر سکتا ہے، اسی کے لحاظ سے نتائج بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے. بہت ساری معاشرے کے اندر ایسی بھی مذہبی تحریکیں ہیں جو مکمل طور پہ تو جو فکر آپ پیش کر رہے ہیں وہ پیش نہیں کر رہے ہیں، لیکن اجزاء کے اندر، جزیات کے اندر کم و بیش وہی بات کہیں نہ کہیں پہ کہہ رہی ہوتی ہیں جو عملی نتائج کے اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں. یہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں ان تحریکوں کے ساتھ مل کر کوئی کام سوسائٹی کے فروغ کا نہیں کیا جا سکتا؟ یعنی اگر مثال کے طور پہ کوئی ایک ادارہ ہے یا کوئی ایک اس طرح کا مذہبی تھاٹ ہے جو آپ ہی کے پورے فکری پیراڈائم کے کسی ایک پہلو کو اپنے طور پر نمایاں کر رہا ہے، یہ کام اگر اشتراک کے ساتھ ہو، کیونکہ دنیا میں جو بھی مشترکہ کوشش ہوتی ہے، کلیکٹیو جدوجہد ہوتی ہے، وہ زیادہ دور رس، زیادہ قابل عمل ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کی ذات سے اوپر اٹھ کر کچھ آپ کی فکر سے مماثلت رکھنے والے جو نیریٹیوز ہیں ان کے ساتھ ایک اشتراک کا بینڈ قائم کریں ان کے اقدامات کو؟ یہ فیصلہ بھی وہ لوگ کریں گے جو کام کرنے کے لیے اٹھیں گے. جب بھی آپ دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کون لوگ اسی نوعیت کا کوئی کام کر رہے ہیں. تو بڑا ہی احمق ہوگا کہ اسی نوعیت کا کام کرنے والوں کو قریب نہ آنے دیں یا ان کے ساتھ کوئی تعلق پیدا نہ کریں. یہ بھی میرے نزدیک جب وقت آتا ہے تو خود بخود ہو جاتا ہے. اس وقت بھی دیکھ لیجیے ہم علمی اور فکری نوعیت کی جدوجہد کر رہے ہیں علماء کے حلقوں میں، مدارس کے حلقوں میں. جن لوگوں کو اس سے دلچسپی ہے وہ متعلق بھی ہو گئے ہیں، وہ اس میں شامل بھی ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ بہت سے معاملات میں اشتراک بھی ہو جاتا ہے.
تو میرے نزدیک اس کا انحصار اس پر ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کون لوگ وہ کام کر رہے ہیں۔ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی صلاحیت اور ان کے ذوق کے لحاظ سے اشتراک کے مواقع بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر طے کر لیتے ہیں کہ کہاں تک کسی کے ساتھ چلا جا سکتا ہے، کہاں تک ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ میرے نزدیک اس کے لیے کوئی پہلے بیٹھ کے لائے عمل بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ خود بخود یہ فیصلے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو واضح ہوا آپ سب پہلا سیکشن کو پہنچتا ہے۔